ہے بڑا کڑوا کام، بڑا سخت کام، جو بہت ٹف ہے، بہت ٹف ہے، آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں، بہت ٹف ہے، یہ بہت ٹف، یعنی بہت ٹف، یہ صرف اللہ والے ہی کر سکتے ہیں، یا جس کا ایمان بہت پختہ وہی کر سکتا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل کچھ دے کچھ لے، اس کی شکایت زبان پر نہ ہو، اور ایک ہی جملہ ہو، مولا جس میں تو راضی ہے اس پہ میں راضی۔ اب اس کو میں سمجھاؤں گا تو اور سمجھ میں بات آ جائے گی۔ کیا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا، آپ سوچئے، بیوی، بچے، بھائی کے بچے، بھتیجے، بیٹی، سب وہاں کربلا کے میدان میں، بچے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا، امام نے شکایت نہیں کہ مولا میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، تیرے محبوب کا نواسا ہوں، بچے بھی شہید ہو گئے اور میرے ساتھ بھی یہ لوگ زیادتی کر رہے۔ نہیں، خدا کی قسم دیکھیے، مقام یوں ہی نہیں ملتا۔ اس سچویشن میں جب تن اقدس سے سر کو جدا کیا جا رہا تھا، تبری کے اندر ہے، امام حسین نے کہا رضیت بقضائک یا ربی، اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ اس وقت بھی کوئی شکایت نہیں، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ اور جب کوئی اس طریقے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو مولا بھی راضی ہو کر اس بندے کو وہ عطا کر دیتا ہے جو قیامت کے اندر اللہ عز و جل سے جنت بھی عطا کرتا ہے اور اپنی خوشی بھی عطا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ولی کامل کا قول میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اپنی کوشش ہم کو کرنی چاہیے اس پر جانے کی۔ بڑا پیارا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو مردہ سمجھو۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا انہوں نے؟ بولیے، اپنے آپ کو مردہ سمجھو، اس لیے کہ مردے کو نہلانے والا یوں کرے کہ یوں کرے، اس کا ہاتھ کھینچے کہ ہاتھ پہ پانی ڈالے کہ کروٹ لے جائے، مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ فرماتے بس تم بھی مردے کی طرح اپنے آپ کو سمجھو، مولا ہنسائے تو ہنسو، رلائے تو رو، جیسا وہ کرے اس میں تم خوش رہو، کوئی شکایت نہیں۔ اگر میرے مولا تو اس میں راضی ہے تو تیرا بندہ بھی اس میں راضی ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، ہے ٹف، لیکن فائدہ کیا ہے؟ فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ غم ہلکا ہو جاتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ تو میں نے بہت مختصراً آج آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس پر بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی خوشی میں خوش رہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ عرض کرتے رہیں کہ مولا ہم تجھ سے خیر کی بھیک مانگتے ہیں تو ہمیں خیر عطا فرما، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی آخرہ وخیر ایامی یوم القاک۔ اے اللہ میری زندگی کا آخری حصہ بھی خیر کے ساتھ گزرے، اور میری زندگی کا آخری عمل بھی خیر کا ہو، اور جب میرے مولا قیامت میں تجھ سے ملوں تو خیر کے ساتھ ملوں۔